सुनना हमारा फरमा कि तकरीबात में औरतों के जाने के इंसदाद का तरीका सहर ये है कि जाने को मना न करें मगर इस पर मजबूर करें कि कपड़े जेवर वगैरह कुछ ना पहने जिस हैसियत से अपने घर में रहती हैं उसी तरह चली जाए, खुद ब खुद जाना बंद हो जाएगा। जो हज़रात यहाँ जुमा पढ़ के आते हैं इस मेरी मजलिस में, वो दुआ के बाद उठा करें। ऐसे ही सुबह फजर के बाद जो आते हैं मेरे पास, वो भी दुआ के बाद उठा करें और ख्याल रखें दोनों वक्तों में कि किसी के सामने से ना गुजरे। इस मलफूज में हज़रत साहब रहमहुल्लाह ताला ने एक तरीका बयान फरमाया। तरीका औरतें तकरीबात में जाती हैं, औरतें आप नहीं, आप तो मर्द है ना, औरतें नहीं। औरतें जब तकरीबात में जाती हैं उनको मना करने का आसान तरीका ये है कि उनको यूं कहें कि तुम जाओ जरूर, लेकिन उसी लिबास में जाओ जो घर पहनती हो। जो घर में लिबास है तो जब जाना हुआ उसी में उसका चले। लिबास बदलना, जेवर पहनना ये छोड़ दो। जिस लिबास में घर में हो उसी लिबास में चली जाया करो। ये कह दोगे तो वो खुद जाना छोड़ देंगे क्योंकि उसमें तो वो जाना पसंद ही नहीं करते। घर में मैले कुचैले कपड़ों के साथ रहती हैं, वहां बन ठन कर नए कपड़े पहनकर जेवर पहनकर फिर जाती हैं। तो जब आप ये शर्त लगा देंगे जाओ जरूर, लेकिन जिस हालत में घर में हो उसी हालत में चले जाएगा। बस फिर उनका आना जाना खुद बंद हो जाएगा, क्योंकि उस हालत में वो जाएंगी नहीं। बस फिर जाने की कोई सूरत नहीं रहेगी। इसलिए आसान तरीका है उनको रोकने का। वैसे रोके कि ना जाओ, मेरी सहेली है, मेरी रिश्तेदार है, मेरी वालदा कोई जानने वाली है, मैं कैसे ना जाऊं, फिर तो ये करेंगे। लेकिन अगर आप यूं कहते हैं कि जाओ जरूर, लेकिन कपड़े बदल कर ना जाओ, जैसे घर में वैसे वहां जाओ, तो फिर वो उधर कोई नहीं कर सकती। फिर वो जाना ही छोड़ देंगे, जी हाँ। ऐसी तरकीबें शेख बताया करते हैं, ऐसी तरकीबें शेख बताया करते हैं। इसलिए शेख से ताल्लुक रखना जरूरी है। वो हर मौके के मुनासिब उम्दा तदबीर बताएंगे जिस पर अमल भी आसानी से हो जाएगा और मकसद भी हासिल हो जाए। मकसद तो है दीनी तरक्की, उसके लिए जरूरत है दवा में ताअत
اور کثرت ذکر کی طاعت ہمیشہ ہو اور ذکر کثرت سے ہو. ان دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. وہ قرب بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ قرب بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انتہائی قریبی ہو جاتا ہے، انتہائی قریبی ہو جاتا ہے اور دین کا پورا پابند ہو جاتا ہے. یہی درجہ ہوتا ہے ولایت. یہی درجہ ہوتا ہے ولایت کا. ولایت 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 اللہ تعالیٰ کا قرب. کیسے ملتا ہے؟ دو چیزوں سے ملتا ہے، دوام طاعت اور کثرت ذکر. دوام طاعت اور کثرت ذکر. اطاعت ہمیشہ کی جائے، اطاعت ہمیشہ کی جائے. اطاعت ہمیشہ کی جائے. اطاعت کیا ہے؟ 5 شعبوں میں سے ہر ایک میں 5 قسم کی پابندی. 5 شعبوں میں سے ہر ایک میں 5 قسم کی پابندی. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاق، یہ 5 شعبے دین کے 5 حصے ہیں دین کے. ہر ایک حصے میں 5 قسم کی پابندی کرنی پڑتی ہے. فرض ادا کرے، واجب ادا کرے، سنت موقدہ ادا کرے، حرام سے بچے، مکروہ تحریمی سے بچے. یہ 5 قسم کی پابندی ہے. جب 5 شعبوں میں سے ہر ایک میں 5 قسم کی پابندی کرے گا تو 5 5 25، 5 5 25، تو 25 قسم کی پابندی ہو جائے گی. یہ 25 قسم کی پابندی کرنا یہ دین کی پابندی ہے، یہ دین کی پابندی ہے. دیا 5 قسم شعبوں میں ہر ایک میں 5 قسم کی پابندی کرنا یہ دین کی پابندی ہے. اس کو دوام طاعت کہتے ہیں. ہمیشہ اطاعت کرنا. یہ کرے اور اس کے ساتھ کثرت ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے
ذکر کرے، کوئی نہ کوئی ذکر کرتا رہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب اذکار ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کسی قسم کا درود شریف. یہ سب اذکار ہیں. ان اذکار کی پابندی کرے، یعنی کثرت ذکر کرے، ذکر بہت زیادہ کرے. ان دونوں کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، خوب قرب حاصل ہوگا، خوب قرب حاصل ہوگا. یہ کمال قرب، اسی کو ولایت کہتے. اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ حاصل ہو جائے، اسی کا نام ولایت ہے. اس سے سلوک الی اللہ مکمل ہو جاتا ہے. سلوک الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا، یہ مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر سلوک فی اللہ شروع ہوتا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھانا، یہ سلوک فی اللہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھانا، یہ سلوک فی اللہ. اس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کے کمالات کی کوئی حد نہیں. ہر کمال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانا اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے. اس کا نام سلوک فی اللہ ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے. اے برادر بے نہایت درجہیز ہرچ بروے میں رسی بروے مائس، ہرچ بروے میں رسی بروے مائس. جہاں پہنچو وہاں ٹھہر نہ جاؤ، اور چلو اور چلو اور چلو. اندر ہی رہ میں تراش میں خراش تا دم آخر دمیں فارغ مبر، تا دم آخر دمیں فارغ مبر، تا دم آخر دم آخر بود کہ عنایت بات صاحب سر بود. اسی چلنے میں کوئی وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت صاحب سر ہو جائے گی، تمہاری رازدان بن جائے گی، تمہیں مل جائے گی. جی ہاں جی ہاں، لیکن چلتے رہنا ہے اخیر دم تک. بہت سے ایک دن پہلے بھی اور 1 گھنٹہ پہلے بھی بند نہیں ہونا، چلتے رہنا. کسی حالت میں موت آ جائے. یہ ہے سلوک فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑھنا اور بڑھنا اور بڑھنا اور بڑھنا بے نہایت. اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی نہایت نہیں ہے. اس میں لگا رہے لگا رہے لگا رہے تاکہ قرب بہت سارا لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو. مرنا
اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری ہے۔ جن کو زیادہ محبت ہوتی ہے وہ تو اس حاضری کا انتظار کرتے ہیں، کبھی حاضری کا موقع آئے، کب ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائیں اور کب اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جائے، کیونکہ آخرت میں زیارت ہو سکتی ہے، دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہوئی ہے وہ مکان آخرت میں ہوئی ہے۔ پہلے آسمان کے اوپر جتنے آسمان ہیں وہ مکان آخرت ہے، آخرت کی جگہ ہے۔ زمانے آخرت ہوتا ہے موت کے بعد، موت کے بعد زمانہ آخرت ہوتا اور اوپر چلا جائے تو پہلے آسمان سے آگے آخرت کی جگہ شروع ہو جاتی، وہ مکان آخرت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے مکان آخرت۔ ابن فارس ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی جب موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھوں جنتیں دکھا دی، دیکھو یہ 8 جنتیں ہیں، ان میں سے جس میں چاہو چلے جاؤ، ان میں سے جس میں چاہو چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا ان کا نہ منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی۔ یہ شعر پڑھ گیا، ان کا نہ منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی۔ یا اللہ، میں تو تڑپ رہا تھا یہ کب موت آئے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو۔ اب موت کا وقت قریب ہے، آپ مجھے جنتیں دکھاتے ہیں، اپنی زیارت کیوں نہیں کراتے؟ اپنی زیارت کیوں نہیں کراتے؟ بس یہ عرض کیا، ان کا اونچا مقام تھا، ہر ایک نہیں یہ کہہ سکتا، ہر ایک نہیں کہہ سکتا، ان کا اونچا مقام تھا، انہوں نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی۔ اب جان نکل رہی ہے اور زیارت اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جان نکل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو رہی ہے۔ کتنی اونچی موت ہے نسیم صاحب، کتنی اونچی موت، کتنی اونچی موت۔ اولیاء اللہ کی موت ایسی ہوتی، اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ کی موت ایسی ہوتی ہے کہ زیارت ہو رہی ہے اور جان نکل رہی۔ عام مسلمانوں کی موت بھی بہت عمدہ ہوتی ہے، جب ان کی آنکھیں دنیا سے بند ہوتی ہیں، آخرت میں کھل جاتی ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جتنے رشتے دار، جتنے ملنے والے ان سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، وہ قطار اندر قطار کھڑے ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ قطاروں میں کھڑے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔
کب وہ آئیں اور کب ہم ان سے ملیں۔ جیسے کوئی آدمی دوسرے ملک میں 8-10 سال سے گیا ہوا ہو دنیا کا مال کمانے کے لیے، پھر اس کا ارادہ ہو جائے واپس آنے کا، تو ہوائی جہاز میں بیٹھ کر آ جائے۔ اس نے کسی کو اطلاع نہیں کی کہ میں فلاں ہوائی جہاز میں آ رہا ہوں، لیکن ان کے کسی دوست نے اطلاع کر دی ہو، ٹیلی فون کر دیا ہو کہ تمہارا فلاں آدمی فلاں دن فلاں وقت پر ہوائی جہاز میں پہنچ رہا ہے، تو اس کے سب ملنے والے، اس کے سب رشتے دار وہ آ جائیں گے ہوائی اڈے پر، اور قطار در قطار کھڑے ہو جائیں گے، اس کا انتظار کریں گے۔ تو اس کے اترتے ہی، ہوائی جہاز سے نکلتے ہی سب کے سب رشتے دار آگے موجود۔ اس کو بڑی خوشی ہوگی اور بڑی حیرت بھی ہوگی، میں نے تو اطلاع ہی نہیں کی کسی کو، بس کسی دوست نے اطلاع کر دی۔ جیسے وہ خوش ہوگا، ایسے ہی مرنے والا جب مرتے ہی دیکھے گا کہ اس کے سب رشتے دار، اس کے سب ملنے والے قطار در قطار کھڑے ہیں، اس کا انتظار کر رہے، تو ایک دم ان کو دیکھنے سے اس کی خوشی ہو جائے، بہت خوشی ہو جائے، اور وہ دنیا والوں کا حال پوچھیں گے، فلاں کا کیا حال، فلاں کا کیا حال، فلاں کا کیا حال، یہ بتائے گا۔ ایک کے بارے میں جو پوچھیں گے وہ کہے گا کہ وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا تھا، تو کہیں گے افسوس کہ وہ پھر ہمارے پاس نہیں آیا، وہ پھر دوزخ کی طرف چلا گیا گناہوں کی وجہ سے۔ ایسا بھی ہوگا۔ تو بہرحال سب رشتے دار، سب ملنے والے ایک دم اس کو مل جائیں گے مرتے ہی، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، بہت خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا۔ تو مرنے والا خوشیوں کی جگہ میں چلا جاتا ہے، خوشی ہی خوشی اس کو ملتی ہے، راحت ہی راحت اس کو ملتی ہے، بشرطے کہ نیکیاں کی ہوں، زندگی نیکیوں میں گزاری ہو۔ اس لیے آخرت اچھی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نیکی خوب کریں، نیکی خوب کریں، نیکی خوب کریں۔ بس وغیرہ میں جا رہا تھا، کہ کسی گانے کی آواز کان میں پڑ گئی، کسی کے گانے کی آواز رفیق صاحب کان میں پڑ گئی، کہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اب تو کہتے اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مر کر چین کیسے ملتا۔ مر کر چین کیسے ملتا؟ نیکی کرو، نیکی کرو، گناہ چھوڑو، یہ گانے وانے اور بے پردگی سب چھوڑو، توبہ کرو، آئندہ کے لیے
सब गुनाहों से तौबा करो। पिछली नमाजें रोजे जो जिम्मे में है वो पढ़ने शुरू कर दो। वसीयत लिख दो कि 10 साल के रोजे मेरे जिम्मे हैं। अरे फला दिन से रोजाना 1 दिन का रोजा और 1 दिन की नमाजें पढ़नी शुरू कर दी हैं। फला तारीख को खत्म हो जाएंगी। अगर मैं उससे पहले मर जाऊं तो इनका फिदिया दे दिया जाए। किया नवाज रोजों का फिदिया दे दिया जाए, बस ये बरी हो गया। आप रोजाना 1 रोजा रख ले, 5 नमाजें पढ़ ले, कज़ा 5 अदा 5 कज़ा, 10 नमाजें रोजाना पढ़ ले और पूरी पाबंदी करे, पर्दा पूरा करे। औरतों के लिए पर्दा जरूरी है। गाने वाने छोड़े, फिल्में और एक्टर बनना सब छोड़े, नेकी करे, दिन रात नेकी, दिन रात नेकी, दिन रात नेकी। तो बस फिर मरने के बाद चैन ही चैन, फिर मरने के बाद चैन ही चैन है। ये जवाब है उसके शेर का। जब तो कहते हैं कि मर जाएंगे, मर कर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। चैन चैन पाने की सूरत यह है, चैन पाने की सूरत यह है, सिर्फ तमन्ना से चैन नहीं मिलता, नेकी से चैन मिलता। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन नसीब होता। बेचारे इतनी दुआएं देते हैं खांसी की, गले की, लेकिन ठीक नहीं हुआ। 2-3 महीने हो गए, बड़ी सख्त खांसी, बड़ा सख्त नजला। जी हाँ, कोशिश बहुत करते, दवाएं बदल बदल कर देते हैं, देसी दवाएं, अंग्रेजी दवाएं बेचारे देते हैं कि ठीक होने का नाम नहीं लेती। ना खांसी जाती है, ना नजला जाता है। मौसम के मेवे 2-4, नजला, खांसी और बुखार। कब्ज को भी इनमें शुमार। कभी कब्ज भी शुरू हो जाती है। मुझे 2 दिन बड़ी कब्ज रही, कई इलाज किए, फिर आखिर में अनीमा किया। अनीमे से फिर कब्ज दूर हुई। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बहुत लंबी हो गई खांसी। इस तरह से खांसी एक साथ आती रहती है। क्या करूं? मैं कैसे कह दूं कि 10% से ज्यादा आराम है? मैं कैसे कह दूं? नहीं कह सकता। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो चैन हासिल करना हो तो नेकी करो, खूब नेकी, खूब नेकी। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ताला के जिक्र से दिलों को चैन नसीब होता। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जिक्र में पूरा दीन आ जाता है।
کل مطیع للہ فہو ذاکر، کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو بھی اطاعت کرنے والا ہے وہ ذکر کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا ہے، یاد رکھتا ہے تو اطاعت کرتا ہے۔ تو اطاعت میں ذکر میں ہر اطاعت آ جاتی ہے، تو اطاعت خوب کرو، خوب کرو، خوب کرو، دنیا میں بھی چین، مرنے میں بھی چین، قبر میں بھی چین، برزخ میں بھی چین، بڑی آخرت میں چین، پل صراط پر چین، جنت میں ہمیشہ کا چین۔ یہ نصیب ہوگا کس سے ہوگا؟ نیکی سے، نیکی سے، نیکی سے، نیکی سے۔ دین کے 5 شعبوں میں ہر شعبے میں 5 قسم کی نیکیاں کریں اور ساتھ ذکر کریں کثرت سے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین